قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. امام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں، کیونکہ اللہ نے دیا ہمیں، اللہ نے بتایا ہمیں، اللہ ہمیں بتاتا ہے، ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم پہ غیب سے خبریں آتی ہیں. اماموں پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے. قرآن یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے؟ وہ لوگوں کو آ کے بتاتے تو نہیں ہے نا. نہیں، فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے، مگر وہ قرآن نہیں لاتا، قرآن ختم ہو گیا. نہیں، وہ لیکن اماموں کو آ کے بتاتے ہیں فرشتے. جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا پہ بھی فرشتے اترتے تھے، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جسے فرشتے باتیں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ہے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں، رسول ہیں، ختم ہو گئی وحی ان پر. ہم نے ابھی تو کہا کہ قرآن نہیں لے کے آتا فرشتہ، لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی، وحی طبیانی، وحی بیانی، وحی الہامی. شہد کی مکھی پر آج تک وحی ہو رہی ہے، شہد کی مکھی پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وحی کرتے ہیں. یہ جو وحی ہے اس کی قسمیں ہیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے. وحی کی بہت ساری قسموں میں قرآنی وحی ہے اور غیر قرآنی وحی ہے، جس کو الہام کہتے ہیں. اس کے لیے لفظ وحی آتا ہے. اس جو شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں لفظ وحی ہے، اوحینا الی النحل، یہ جو نحل پہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی اور وہ آج تک ہو رہی ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو یہ کون سی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا. تو وحی کے بارے میں تقسیم ہے، وحی کی اقسام ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اب آپ اسی کو لے لیجیے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر، فرشتے امر کو لے کر آتے ہیں روح کے ساتھ حتی مطلع الفجر. وہ تو ہر سال لے کر آتے ہیں، تو کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اولی الامر پر لے کر آتے ہیں. اولی الامر سے مراد امام معصوم ہے، ہر زمانے کا امام معصوم اولی الامر ہے. ہم حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے، یعنی بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ہم اولی الامر نہیں مانتے. جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. ہمارے ہاں اولی الامر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے، امام معصوم ہے، ان پہ فرشتہ نازل. دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہے. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو ذرا سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے. اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا. محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اب لوگ پوچھیں گے جی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا. وہ اللہ نے دکھا دیا تھا جو ان کا قاتل چھپا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا. انہیں جی جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. سرکار آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے. اب آپ نے نئی ڈاکٹر کھڑی کر لی ہے، دیکھا وہ جی بزرگ دلوں دے آدمی جان دینے کہتے کیا کسی نے کہ جدوں اللہ جانتا ہے جان دینے. تو پھر آپ پہ اعتراض بنے گا کہ وہ عمر جس کو سینکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے، اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا. آپ یہ بات نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بابے. سرکار ہم نے تو بڑی دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں،
میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں, کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے, سمجھانا تو دور کی بات ہے, نہ صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کے اوپر سے, دل سے نہیں سرکار, کاغذ سے, ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے آؤ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ایک دم ان کی ایسی چھوٹ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا. اوے تہاڈا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے, اور میرا ٹھیپا موبائل ہے نا وہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہوا کہ جی نبی علیہ السلام اصحاب صوفہ کو پڑھا رہے تھے اور کہا کہ میرے پیچھے نماز نیت کرو, دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے صحابہ حافظ ہو گئے, بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. بابے دے جی کر دے رہے, اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی. ترجمہ سنا دیں اور ترجمہ سے اتا یادہ سننا جائے, ایڈا اوکھا جائے رٹا بھی مارو گے نا تو بھول جاؤ گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور پورے پروننسیشن کے ساتھ پہلے سنیں گے اور پھر اس کا کہیں گے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ. نہیں, اس لیے ان کی کہانیوں کے اوپر کام نہ دھرا کریں, علمی بات کیا کریں. اور روایتی جعلی ہے. محمد بن جلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے, سما کی تصریح نہیں ہے. دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے. دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا اپنے فتاوی علمیہ کے اندر. روایتی ثابت نہیں ہے, دلائل النبوہ میں ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ہماری روایت بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ میں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا, لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی, وحی کا سلسلہ ختم. جب سیدنا عمر خود بول کے کہہ رہے ہیں, وہ تو بڑا اچھا موقع تھا, آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کوئی منظر دکھا دیا جائے, کیونکہ میں تو محدث ہوں. سمجھ رہی آپ کو بات؟ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث, ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی علیہ السلام بھی چلے جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں, رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے, چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں, رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے. جو قرآن میں بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے, آپ کو بہتر مقام مل گیا. بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا کہ امت کی جو تکلیفیں آپ دیکھ کے دکھی ہوتے تھے, اس دکھ سے بھی اللہ نے نجات دی. موت تو ایک راحت بن کے آئی حضور کے لیے, اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. تو ام ایمن نے ایسا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی ششدر رہ گئے. اس عورت کا دماغ وہاں گیا جہاں ان دو بڑوں کا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا, اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. کیا مطلب کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا, ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا. جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا, غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی. تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا, حضرت عمر تو وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں, میں ہے ہوں نا, تسلی رکھیں, میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا, مجھے الہام ہوتا رہے گا, کشف ہوتا رہے گا. میں محدث ہوں نا, جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا, اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے, اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے, خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے, پوسٹنگ نہیں ہونی, ان کوئی امت فیض نہیں بند یار, نبوت دائما کہنا چاہیے. اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے. بالکل کمال میرا کی کمال ہے, دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری نہ لے کے آخر دے کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں فرمایا, کوئی نہیں ایسی گل. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلیاں امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوں جڑے محدث ہوں, میں غیر یکون انبیاء, نبی نہیں سی ہوں, محدث ہوں. اللہ انہوں نے کلام کرتا سی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے قرآن دا وحی آئی, حضرت مریم سے اللہ دا فرشتیاں ذریعے کلام ہوا. وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہوں کلام ہونا, تو پتہ بہ گیا پھر اس تو کلام جاری ہے. بس وہ منصب کا دعویٰ نہیں کرنا, کسی نہیں کہنا میں نبی ہوں, یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو ہے نہ مردیاں نے کیتا, یہ جرم ہے.
مگر امتی رہ کے اسے دین کے چل کے اگر اللہ کا اتنے نام ہے حضور نے فرمایا اگر میری امت جو ہوئے انہوں تو ایک تے عمر بھی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صحیح بخاری ہے مثلا یہ محدث اور مکلم اور مفہم ہے